السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، اذان کے وقت صرف ایک کام کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ بہت سے لوگ یہ راز نہیں جانتے ہیں دوستو۔ محترم ناظرین، اذان تو ہم لوگ روز سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، لیکن اذان کی آواز بھی ہمارے کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی دوستو بہت سارے راز ہیں۔ ہر بندے کو اذان کی آواز سننا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آئے تو آپ لوگ اپنے کانوں کو میرے پیارے عزیز دوستو خوش نصیب سمجھیے۔ کچھ جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اتنے زیادہ دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز کو سن کر ٹی وی کے ساؤنڈ کو تو بند کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے بھی چلے جائیں۔ بہت بڑا سوال ہے میرے پیارے عزیز دوستو۔ اور بہت سے لوگ اذان دیتے وقت اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو بات ہی کرتے رہتے ہیں اور اذان پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اذان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہیں جو اگر آپ لوگ کر لیتے ہو تو آپ کی زندگی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ آپ لوگوں کو اذان کے وقت بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، جو ہم آپ کو آگے ویڈیو میں میرے پیارے عزیز دوستو بتانے والے ہیں۔ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے دوستو کہ بندہ اگر اذان کے وقت میں سچے دل سے جو بھی دعا مانگے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اذان کے وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اذان جیسے ہی ہوتی ہے تو ہمیں اذان کو دہرانا چاہیے، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں۔ اذان کو اگر ہم لوگ دہرا لیتے ہیں تو اس میں ہمیں میرے پیارے عزیز دوستو کیا کیا فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن ایسے سوال ہر مسلمان کے ذہن میں آتے ہی رہتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اذان کا مطلب ہوتا ہے کہ خبر دینا، اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں ان الفاظوں کو اذان دینا کہا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد کی طرف آ جائیے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریے۔ فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو ہمیں اذان کی آواز سے یہ معلوم ہو جاتا ہے دوستو کہ اس بستی میں رہنے والے مسلمان بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی جہاد کے لیے مدینہ منورہ سے باہر جاتے اور تشریف لے کر وہ باہر جاتے تو جس بستی میں اذان کی آواز سنائی دیتی تو اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہاں پر مسلمان رہتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے ہوئے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1000 درجے بلند فرمائے گا اور 1000 گناہوں کو آپ کے مٹا دے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ سن کر تمام خواتین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے اس سے 2 گنا ہے۔ محترم ناظرین، آج کل ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے جانے انجانے میں قدم قدم پر گناہ ہو رہے ہیں، اور اگر اذان ہوتی ہے اور ہم لوگ اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیتے ہیں تو عورتوں کے لیے 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، 1000 درجے بلند ہوتے ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور مردوں کے لیے اس سے 2 گنا مل جاتا ہے۔ تو سوچو، جس وقت میں ہم اذان ہو رہی ہے اس وقت میں ہم لوگ کس چیز کو کھو رہے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں جن کو آپ لوگ بہت دھیان سے سن لیجئے۔ پیارے دوستو، اذان کا جواب کیسے دیا جائے، تو سب سے پہلی چیز ہمارے دماغ میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ اذان جو ہے وہ ایک نماز کے لیے اعلان ہے، اصل عبادت نماز ہے۔ تو ہر عاقل اور عامل کو مرد اور عورت پر
یہ نماز جو ہے وہ فرض ہے دوستو، لہٰذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا صحیح جواب دینا ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی کہ اذان کے الفاظوں کو دہرانا مستحب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے پیارے عزیز دوستو ارشاد فرمایا، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نمبر ایک وہ شخص جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ نمبر 2 وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی کو صاف کرے۔ نمبر 3 وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے۔ نمبر 4 وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پیارے دوستو، زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا اس کے بدلے میں میرے پیارے عزیز دوستو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے عزیز دوستو، اور اسی طرح اگر فجر کی اذان اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو اس کے بدلے میں جیسے کہ میرے پیارے عزیز دوستو الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد میں آپ لوگوں نے کہنا ہے صدقتا ببرکتا کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور یہ دعا پڑھے، یعنی کہ اذان کے بعد کی یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعث مقاما محمودا للذی وعدته انک لا یخلف المیعاد۔ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ دوستو ایک بار کی بات ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا یعنی کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا، وہ قیامت کے دن شفاعت کا مستحق ہوگا۔ جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے، اللہ اس شخص کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ جو وہ شخص مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ چیز عطا فرما دے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہوں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیے، اور آپ اذان کو دہرائیے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور اذان ہو جائے تو حکم یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت روک دی جائے اور اذان کو دہرایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترغیب کے بارے میں لوگوں کو صلاح کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے، جب انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کلمات کو سنایا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا اور بلا کر کہا، اب ہر نماز سے پہلے بلند آواز میں تم انہی الفاظوں کو ادا کرو گے۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والے کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آیا ہے کہ اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے جیسے انسان، جنات اور دوسری تمام مخلوق قیامت کے دن اس بندے کو ایمان کی گواہی دیں گی جو اذان پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائے اور اذان کے کلماتوں کا جواب دے۔ اگر کوئی مسجدوں سے اذان کی آواز آئے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ اذان کا جواب دینے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
لہٰذا جب بھی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آئے تو ہم سبھی کو اذان کو غور سے سننا چاہیے اور اذان کو دہرانے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ ایک بار کی بات ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعید، جب بھی تم جنگل میں بکری چرانے جایا کرو تو آپ اذان دیا کرو۔ اذان سے کیا ہوگا کہ جب بکریاں اس اذان کو سنیں گی تو یہ بکریاں آپ کو حشر میں آپ کی گواہی دیں گی کہ اس بندے نے اذان پڑھی تھی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، آپ لوگوں کو ویڈیو میں سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ آج کا جو واقعہ تھا وہ اذان کے اوپر تھا کہ آپ کو اذان سن کر ہر چیز بند کر دینی ہوتی ہے اور بند کر دینا چاہیے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستوں، اگر آپ کو یا آپ کے گھر میں کسی کو بخار، سردی، زکام، کھانسی، گلے میں درد، سر درد، مائیگرین، چکر آنا، شریر میں درد، کمزوری، تھکان، پیٹ درد، گیس، ایسیڈیٹی، قبض، دست، الٹی، بواسیر، شوگر، ہائی یا لو بلڈ پریشر، تھائرائیڈ، موٹاپا، خون کی کمی، دمہ، الرجی، سائنس، جوڑوں کا درد، کمر درد، گردن درد، سلپ ڈسک، پیلیا، فیٹی لیور، کڈنی میں پتھری، پیشاب کی دقت، کھجلی، داد، ایگزیما، مہاسے، بال جھڑنا، دانت کا درد یا ایسی کوئی بھی بیماری ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے اور آپ کی بیماری جڑ سے ختم کی جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ کسی بھی بیماری میں مکتی پانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے کال پر بات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ آن لائن دوائی منگانا چاہتے ہیں تو شدھ آیورویدک دوائی بھی ہمارے پاس ملتی ہے۔